بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ آج امریکہ ایران کی جنگ کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ امریکن پریگمیٹزم اور امریکن آئیڈیلزم ود امریکن موریلٹی، اس کا کیا بنے گا؟ اور ساتھ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کانسیپٹ استعمال ہوتا تھا ایسکلیشن لیڈر کے اوپر، جس کا ہاتھ ہوگا وہی جنگ جیتے گا، اور یہ کانسیپٹ بہت زیادہ چلا امریکن وار اسٹریٹجی کے اندر اور امریکہ کی وار جسٹیفیکیشن کے اندر۔ آج ایسکلیشن لیٹر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے ویلاگ کے اندر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ایران کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی اور بہت ہی حاوی قسم کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی گولہ بارود اور تیل کے ذخائر کو دوبارہ ریفل کرنا۔ اور اسی حوالے سے آئی آر جی سی کا ایک ٹویٹ ان کی آئی ہے، میسج آئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو مزید یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے تیل اور گولہ بارود کے ذخائر کو دھوکہ دہی پر مبنی جنگ بندی کے ساتھ بحال کرے اور پھر دوبارہ حملے شروع کرے۔ جارح امریکن فوج جو جنگ کے باضابطہ آغاز کے بعد اپنی جارحیت میں بیرہ ہند میں اپنے بحری جہازوں سے کروز میزائل داغتی تھی، گزشتہ روز برطانیہ کے فیئر فورڈ ایئر بیس سے اڑنے والے B-1 طیارے کو استعمال کرنے کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ ان کی بحری جہازوں کے میزائل ذخائر ختم ہو گئے۔ ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا کوئی بھی اڈا ہمارا جائز ہدف ہے، جس پہ برطانیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں، اگر ان کے اوپر حملہ ہوگا ہماری فوج ہمارے دفاع کے لیے موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یورپ کی جو فوج ہے وہ یوکرین کے محاذ کے اوپر سرگرم ہے، کیا وہ ایک اور جنگ افورڈ کر سکتی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ لیکن یہ جو پرسیپشن ہے آئی آر جی سی کی کہ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو دوبارہ ایمونیشن دینا، جنگ بندی کا مطلب ہے کہ تیل کے ذخائر کو دوبارہ ریفل کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو 10 دنوں کی جنگ بندی کا پروپوزل ہمارے سامنے آیا، اسے امریکہ نے مانگنے سے انکار کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایسکیلیشن لیٹر کے اوپر کس کا ہاتھ ہے۔ لیکن چلیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی تاریخ میں 2 کانسیپٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں امریکن فارن پالیسی میں۔ ایک امریکن آئیڈیلزم جس کے ساتھ مینیفیسٹ ڈیسٹنی جڑی ہوئی ہے۔ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ امریکن جو لوگ ہیں دے آر ایکسیپشنل اور ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ مختلف ہیں، اللہ کے چوزن ہیں، سلیکٹڈ ہیں۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ روشنی کو پھیلائیں، علم کو پھیلائیں، اور جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ یا آئیڈیلزم ہے اس کو دنیا کے اندر لے جائیں جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹ ڈیسٹنی۔ یہ جو امریکن آئیڈیلزم ہے، اس آئیڈیلزم میں جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کا کلیدی کردار رہا، اور ان فاؤنڈنگ فادرز میں اگر آپ جیکسن کو دیکھیں جس کی تصویر وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگائی ہوئی ہے، اس جیکسونین نیشنلزم کے اندر یہ تھا کہ نو مور امریکن انٹرونشن ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ، اور امریکہ اپنی اکانومی پہ زیادہ توجہ دے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی وہ نیو جیکسونینزم اڈاپٹ کی ہے، نو مور ان نیسیسری وارز۔ اسی لیے وہ افغانستان کے اندر جنگ کے حوالے سے، عراق کے اندر جنگ کے حوالے سے بڑے تنقید کرتے رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو ری بلڈ کرے، اور اسی میں میکنگ امریکہ گریٹ اگین کا آئیڈیا انہوں نے دیا، اور امریکہ فرسٹ کا آئیڈیا دیا جنہوں نے لوگوں کو اپیل بھی کیا، اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے۔ لیکن جو اب یہ جنگ ہے، اس جنگ میں امریکہ پھنس گیا۔ اب اس کے ساتھ جو امریکن فارن پالیسی میں دوسرا کی کانسیپٹ ہے وہ ہے امریکن آئیڈیلزم پلس امریکن پریگمیٹزم۔ آئیڈیلزم یہ ہے کہ امریکن جو موریلٹی ہے جو فاؤنڈنگ فادر کی، کہ کہیں بھی انٹرونشن نہیں کریں گے، اور لائف ٹو لیو اور پرسوٹ آف ہیپینس، اور سارے انسان ایکول ہیں، آل آر ایکولز، یہ ان کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے اندر بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ اس کانسیپٹ کو لے کے اگر آگے جائیں گے، اور اس کا ٹکراؤ اگر امریکن مفادات کے ساتھ ہوگا، کون سے مفادات؟ سیکیورٹی کے ساتھ، اکنامک پراسپیرٹی کے ساتھ، تو ان آئیڈیلزم کو پیچھے چھوڑ دیں گے،
اور پریگمیٹزم کو اڈاپٹ کر دیں گے. اسے کہتے ہیں امریکن پریگمیٹزم. اور یہی ہوا تھا 9/11 کے بعد, جب پاکستان کے حوالے سے نان نیوکلر پرولیفریشن کا ایک معاملہ تھا, دوسری ڈیموکریسی کا معاملہ تھا. لیکن جب 9/11 ہو گیا تو امریکن پریگمیٹزم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ پاکستان کی حمایت حاصل کی جائے افغانستان کے جنگ کے حوالے سے, بیکاز امریکن جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اٹ کمز فرسٹ. تو لہٰذا اسے پریگمیٹزم کہتے ہیں. اب اس پریگمیٹزم, کیا یہ پریگمیٹزم ایران کی جنگ میں نظر آ رہا ہے؟ کیا امریکن آئیڈیل انٹرسٹ یا انٹرنیشنل جو امریکن موریلٹی جو بعد میں انٹرنیشنل موریلٹی کے اندر تبدیل ہوئی, کیا وہ سرو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں مفادات سرو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. امریکن پریگمیٹزم میں کیا آج امریکہ کی جو اڈے ہیں وہ محفوظ ہیں؟ کیا انہوں نے ڈیٹرنس قائم کی ہوئی ہے؟ 16 اڈے پہلے وار کے دنوں کے اندر, یعنی 40 دن ایئر پاور کے اندر اور پھر نیول بلاکیڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ کے 16 اڈے تھے وہ بری طرح تباہ ہوئے, اور یہ خود ویسٹرن انالسٹ کہتے ہیں کہ یہ ان لیویبل ہیں. دوسرا یہ کہ جو امریکن اکنامک انٹرسٹ ہیں اگر آپ اسے دیکھیں تو اس وقت امریکن جتنے بھی ڈیٹا سینٹرز ہیں, بینکنگ ہیں, امریکن بزنس ہیں, ان کو ٹارگیٹ کرنے کا اشارہ IRGC نے دے دیا ہے, اور اس میں سے کچھ ٹارگیٹ بھی ہو رہے ہیں. اور ان GCC ممالک میں ان جگہوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ امریکن انویسٹمنٹ ہے, چاہے وہ ملٹری اڈے ہیں یا ان کے بزنس پوائنٹس ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بزنس ہیں ان کو بھی لسٹ کے اندر شامل کر دیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے دورانیے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو خود جو جارڈن اور سیریا کے اندر امریکن اڈے ہیں اب ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اور ان قریب کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی آنکھ پھوڑنے کے بعد, یعنی ان کے ارلی وارننگ ریڈار سسٹم, ان کے انٹرسیپٹرز کے ڈیپوز, ان کے میرینز کی رہائش گاہ کے ساتھ اب ٹینکرز پہ جب حملہ ہو رہا ہے تو امریکہ کی موبلٹی بھی ختم ہو جائے گی. جب موبلٹی ختم ہوگی اور وہ سارے انٹرسیپٹرز جو کہ ایرانی میزائلز کو راستے میں روکتے تھے اسرائیل جاتے ہوئے, تو جب وہ ختم ہو جائیں گے تو نیکسٹ ٹارگیٹ اسرائیل ہے. اور اسی وجہ سے اسرائیل نے تیاریاں شروع کر دی ہیں, بنکرز انہوں نے کھول دیے ہیں, یہاں تک کہ ہاسپٹلز کے جو آپریشن سے رپورٹس آ رہے ہیں اس کو زیر زمین شفٹ کرنے کی وہ اس وقت بڑی تیزی سے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ ایران کی اسٹریٹجی اس وقت نظر آ رہی ہے. تو ایسکیلیشن جو لیڈر ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے اس وقت, وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وقت امریکہ چاہتا ہے اس دلدل سے باہر نکلے, لیکن ایران اب امریکہ کو یہ موقع دینا نہیں چاہتا. اور اسی وجہ سے جو ان کے رہبر ہیں انہوں نے ہفتے والے دن جو بیان دیا کہ امریکہ کو انفارگیٹیبل, نہ بھولنے والا ایک سبق ہم سکھائیں گے. اب اس کے اوپر رابرٹ اے پیپ جنہوں نے 20 سال ایران پہ بامبنگ کے ماڈل پہ کام کیا ہے, 2024 تک اب وہ مشورہ دیتے رہے امریکن حکومت کو ایران کے حوالے سے, وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں سنیے. Let the Red Sea oil flow. It has to allow ships to flow from Hormuz, and Iran is in a mood for revenge. Iran is there's emotions coursing through Iran, but it's not causing Iran to pull back. It's causing Iran to want revenge. And the leader's statement, the supreme leader's statement, just of a couple days ago, this was Saturday, two U.S. soldiers were tragically killed in Jordan. He called it, what the Supreme Leader did was use the phrase that he's going to deliver unforgettable lessons to America. Unforgettable lessons is the exact phrase by the Supreme Leader over the weekend. آپ نے سن لیا یہ کہ اس وقت یہ جنگ پھیل رہی ہے اور یہ اب امریکہ کے ہاتھ سے نکلی ہے. اگر امن ہوگا تو وہ اب امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ایسکیلیشن لیڈر ایران کے ہاتھ میں, اور وہ ریونج کے موڈ کے اندر نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے اسی رہبر کو کوٹ کیا جس کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ انفارگیٹیبل لیسنز دیں گے. رابرٹ پیپ کی جو میجر پوائنٹس ہیں وہ ون بائی ون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا لیسنز وہ کہتے ہیں کہ رجیم نے سروائیو کر لیا ہے, اس جنگ کا پہلا لیسن تو یہ ہے. دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے, باب المندب کو بھی کنٹرول کر رہا ہے, اور انہوں نے بار بار اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا ہے. اسی وجہ سے باب المندب کو بھی بند کیا جا رہا ہے کہ اگر ایرانی تیل دنیا میں نہیں جائے گا تو پھر کسی کا تیل بھی دنیا میں نہیں جائے گا.
البتہ چائنیز جو ویسلز ہیں وہ سعودی تیل لے کے جا رہی ہے، انہیں منع نہیں کیا جا رہا۔ تیسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ایک چھوٹے چھوٹے جھتوں کے اندر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کا استعمال کر کے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کو بڑے پیمانے پہ وار مشینری کو آگے موو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران تقریباً دسیوں ہزاروں ڈرونز اور میزائل کی پیداوار کر رہے ہیں، تقریباً 55,000 کے قریب وہ سالانہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس کا چوتھائی حصہ انٹرسیپٹرز کا امریکہ پروڈیوس کرتا ہے، تو ڈیمانڈ زیادہ ہے، انٹرسیپٹرز کی سپلائیز بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ نیکسٹ فیز کے اندر بات کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فیز میں ہم ایسا سبق دیں گے امریکہ کو جو کہ بھولنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران نے جو اس وقت امریکہ کے اڈوں کے اوپر جو حملے کر رہا ہے، ان حملوں کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایگریسو اٹیکس ہیں ایران کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ سارے اڈے جو ہیں یہ بند کر دیے جائیں گے، اور ریڈ سی کا جو روٹ ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ ساتھ میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایموشنز ہیں ایران کے، وہ ایران کو پش کر رہا ہے کہ وہ زیادہ ایگریسو بنے اور اس جنگ سے پل بیک نہ کریں، جو کہ ہمیں تدفین کے دوران ان کے رہبر کے نظر بھی آیا کہ مزید اس کا بدلہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب جو ایسکیلیشن ٹریپ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں the choice is now brutal except a global economic crisis as oil and refinery capacity run dry or physically dry to take Hormuz back۔ یا تو آپ نے اس وقت ایسکیلیشن لیٹر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا تو اب آپ کو ہرمز واپس لینا ہوگا، یا پھر آپ جو ہے اپنی فیکٹریوں کو ڈرائی اپ کر لیں، بیکاز آئل کی ترسیل تو ہوگی نہیں۔ تو لہٰذا اس وقت ایسکیلیشن ٹریپ کے اندر امریکہ پھنس چکا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ لمیٹڈ چانس ہے کہ امریکہ گراؤنڈ جو ہے آپریشن کرے اور گراؤنڈ پہ ٹروپس اپنے بوٹس اتارے، بیکاز اس کے رفلی 70% چانسز اپنی جگہ پہ ہیں، بیکاز جس طرح کی وہ کنڈیشن موجود ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پاسبل ہو سکتا ہے ود ان ویکس۔ اور اگر یہ پاسبل ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ عراقی ملیشیا جو ہے وہ کویت اور بحرین کے اندر گھستے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ پھر کمپیئر بھی کرتے ہیں سچویشن کو ود لینڈن جانسن ٹریپ جو ہوا تھا ویتنام کے اندر، جہاں پہ امریکن ملٹری ایڈوائزر شروع میں گئے تھے، جنگ فرانس کی تھی، لیکن جنگ میں ایڈوائزز دیتے دیتے امریکہ پھنس گیا، فرانس آرام سے نکل گیا، آج اسرائیل آرام سے نکل کے پیچھے دیکھ رہا ہے، امریکہ اس ٹریپ میں پھنس گیا ہے۔ امریکہ کا گلوبل پاور اسٹیٹس اس وقت داؤ پہ لگ گیا ہے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو انفارگیٹیبل لیسن ہو۔ چائنا اور رشیا ضرور یہ چاہتے ہوں گے کہ امریکہ اتنا ویک ہو جائے، بیکاز اس وقت جو ان کی اکنامک کیپیبلٹی کے بڑھاوے کا فیز ہے، پہلا انہوں نے سروائیو کیا، دوسرا فیز کے اندر انہوں نے سسٹینیبلٹی دکھائی، تیسرے فیز میں اب اس وقت چائنا داخل ہو چکا ہے، جہاں پہ وہ اکنامک اسٹرینتھ کو گین کر رہا ہے، اور اس کے بعد چوتھا فیز آئے گا امریکہ کی طرح، جہاں پہ وہ پارٹنرشپ میں جائے گا، اور یہ اس وقت پارٹنرشپ بھی ساتھ ساتھ امریکہ کے چل رہی ہے بائی دا وے، اور پھر اگلے فیز میں وہ دنیا کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا جس طرح امریکہ نے سنبھالی ہے۔ اسی وجہ سے جان میر شائمر یہ کہتا ہے کہ ونس چائنیز اکانومی چلی جائے گی مور دین $19 ٹریلین، جو کہ اب $20 ٹریلین پہ چلی گئی ہے، تو چائنا اپنا اسفیئر آف انفلوئنس کو قائم کرے گا۔ چائنیز اس سے انکاری ہیں، امریکہ چاہتے ہیں کہ اب برڈن شیئرنگ ہو، اور وہ چائنا کو G2 کا کانسیپٹ دے رہے ہیں، جبکہ چائنا اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکاری ہے۔ لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ اس وقت پارٹنرشپ جاری ہے، اس جنگ سے امریکہ کو کم از کم فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے حق میں بہتر ہے کہ جتنا جلدی اس جنگ سے نکلے اتنا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، بھاگنا کام بھی وریام کا ہے۔